ایک فکر ہے جو آج پیش کرنے کی سعی کی جائے گی، جسارت کی جائے گی، اور اللہ کرے کہ دلوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات مزین ہو جائیں، اور یہ دعا کیا کریں وعلیکم السلام کہ ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہو جائیں، اور قرآنی تعلیمات سے انحراف ہلاکت کا سبب ہے۔ جب سے نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کی نشستوں کو چھوڑا ہے، تب سے گمراہی کا سلسلہ تیزی سے بڑھا ہے۔ جب تک لوگ بزرگوں کی نشستوں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، گمراہی والا جو سیلاب تھا وہ بقدر کنٹرول تھا۔ بدتمیزیوں کا بازار اس طرح گرم نہیں ہوا کرتا تھا جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ گرم ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر آنے والے مبلغین جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ قرآن و سنت کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یعنی دین کے ماہرین نہیں ہیں، وہ ماہر نہیں ہیں، دو چار لفظ آ گئے، آ کے بزرگوں پہ انگشت تان اٹھانا شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرا نوجوان اس وقت اپنے گھر میں بھی بدتمیز ہے اور باہر بھی بدتمیز ہے، یہی وجہ ہے۔ اور آپ غور کیجئے گا، یہ جو میں گزارشات عرض کر رہا ہوں یہ حقائق ہیں، اور ان سے ہم منہ چھپا نہیں سکتے، یہ حق پہ مبنی باتیں۔ جتنے واعظین اس وقت سوشل میڈیا پہ نام نہاد واعظین آ رہے ہیں، زیادہ تر باقاعدہ کسی استاد یا کسی شیخ سے مستفید نہیں، اور اپنے طور پہ اپنے آپ کو مبلغ واضح کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت امت شدت پسندی کی طرف جا رہی ہے، خواہشات نفس کے تابع ہو رہے ہیں لوگ۔ شدت پسندی، خواہشات نفس، تعصب، قدورت، نفرتیں، بسم اللہ بسم اللہ، تو ان کا غلبہ آپ کو نظر آئے گا اس وقت لوگوں میں، اور سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم قرآن کی صحیح تعلیمات سے دور ہیں۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب شیخ ہند تشریف فرما ہوتے تھے اور ان کے ارد گرد لوگ تحصیل علم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اب وہ شغف نہیں رہا، اب وہ رجحان نہیں رہا، اب وہ معاملات نہیں رہے، اور اس وقت امت افراط و تفریط کا شکار ہے۔ آپ غور کیجئے گا، آپ محسوس کیجئے گا، آپ جب چلے پھریں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اس وقت یہ جو امت ہے یہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آج اسی پہ کچھ آیات میں نے تلاوت کرنی ہے کہ امت تھی کیا اور اس وقت پوزیشن کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں، اور ہم اس وقت کس ڈگر پہ ہیں، کس منہج پہ ہیں۔ یہ بات آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہر موضوع قرآن حکیم سے پڑھا جاتا ہے، روایات اور واقعات نے بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے۔
بسم اللہ، بسم اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں۔ یہ کثرت سے واقعاتی دنیا جو ہے، واقعات پہ مبنی گفتگو، بسم اللہ، بسم اللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ آپ کو اس سے برکتیں دے، اللہ اکبر۔ اس نے اس وقت امت کو ایک عجیب دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ ایسے نام نہاد واعظین ہم نے مل کے پیدا کیے۔ جب ہم فوکس ہی واقعاتی لٹریچر پہ کریں گے اور اپنے کانوں کی مٹھاس کے لیے ہم روایات سن کے انہی سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی امت افراط و تفریط کا شکار ہوگی۔ ڈی ٹریک ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے نام نہاد لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے اس وقت واعظین بنے ہوئے ہیں اور غیر عقلی انداز سے اپنے نفس کے مطابق چلتے ہوئے، اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہوئے تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ نوجوان نسل اس وقت مکمل، یہ چونکہ آسان لفظ ہے اسی لیے میں یہی استعمال کروں گا، طوفان بدتمیزی اس وقت جو ہے یہ عام ہو چکا ہے۔ گھروں میں عزت ختم ہو چکی ہے، والدین کا حیا ختم ہو چکا ہے، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ جاتا رہا۔ اچھا، کبھی استاد کی عزت ہوتی تھی، بڑی عزت لوگ استاد کی کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں اساتذہ کا حیا ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کے عالم کی عزت کرتا تھا کہ بھائی یہ فلاں مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اب دوسرے مسلک کے علماء کی عزت چھوڑیں، اپنے ہی علماء کی عزت نہیں رہی۔ تو دس از ناٹ اے میتھڈالوجی آف سیرہ۔ قطعاً یہ سیرت کا اندازے، سیرت میں ایسا اندازے تبلیغ نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مسلک تو رہا مسلک، میرے اور تیرے نبی دوسرے مذہب کی عزت کرتے تھے۔ آپ مذاہب کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کی یہ کوشش رہی کہ اولاد آدم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فکر کا بندہ، ہر سوچ کا بندہ، ہر طرح کا بندہ نبی رحمت کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت اگر جلال میں آ کے کہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو 2-4 بندے آئے ہوئے ہیں یہ منافقین ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اتار دوں، آپ نے فرمانا نہیں عمر ایسے نہیں کرنا، بسم اللہ۔ اب یہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کو یہی پتا ہے کہ یہ سارے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب یہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب اگر ان میں سے کسی ایک کی گردن آپ نے اتار دی تو مخالفین انگشت تان اٹھائیں گے، دیکھیں اب اپنوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ منع فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ہے نبوی منہج، یہ ہے نبوی طریقہ دعوت و تبلیغ، یہ ہے رسول اللہ کا انداز تبلیغ، یہ ہے رسول اللہ کا منہج تبلیغ۔ ہم پرائے تو پرائے، ہم تو اپنوں کو اب برداشت نہیں کر رہے۔ دیکھیں میں باتیں وہ کر رہا ہوں جو چھپی نہیں ہے آپ سے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے کہ آپ اس پہ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا دن اپنوں کے خلاف کر رہا ہے اور اندر ہی سے لوگ ایسے ایسے اٹھ رہے ہیں جو اپنے ہی بسم اللہ علماء کے خلاف کیے کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت امت افراط و تفریط کا شکار ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ پھر آج کی گفتگو آگے چلے۔
دو چیزیں ہیں، ایک ہے افراط اور ایک ہے تفریط۔ افراط کا معنی ہوتا ہے حد سے گزر جانا، حد سے، ایک حد ہے اس سے گزر جانا، افراط ہے۔ تفریط کہتے ہیں کہ اسی حد سے پیچھے رہنا، حد سے پیچھے رہنا، بسم اللہ، اسے تفریط کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی چیز ہے جسے اعتدال کہتے ہیں، اعتدال، میانہ روی، شاباش، میانہ روی۔ اس وقت جو شدت ہے امت افراط کا شکار ہے، طے شدہ حد سے آگے گزر گئے۔ یہی وجہ ہے تعصب، نفرت، کدورت، تنگ نظری، شدت، یہ اس کے نتائج ہیں، اور ذمہ دار سوشل میڈیا کے نام نہاد مبلغین ہیں۔ ایک سادے شخص کے پاس تو وقت ہی نہیں کہ وہ دین متین کو بیٹھ کے پڑھے۔ سادہ شخص دین سمجھے گا حاضرین مبلغین سے، دور حاضر کے علماء سے۔ علماء کو چاہیے کہ نہ افراط کا شکار ہوں نہ تفریط کا شکار ہوں، بلکہ لوگوں کو اعتدال والے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں۔ کہاں پہ لے کے آئیں؟ اعتدال والا پلیٹ فارم، میانہ روی، بین بین، اعتدال کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت درس اعتدال آپ کو کسی پلیٹ فارم سے نظر نہیں آئے گا۔ ہر شخص شدت پسند ہو چکا ہے۔ بس آج میرا صبح رات قصور خطاب کر کے آئے تو صبح جب آنکھ کھلی تو اٹھتے ہی ارادہ یہ ہوا کہ آج جمعہ کے خطبہ میں درس اعتدال پہ بات کریں۔ قرآنی آیات سے دیکھیں گے کہ ہم کیا تھے اور اب کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ آج یہ ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ ہر عبادت کا مقصد یہی رہا ہے کہ امت اعتدال پسند رہے، نہ افراط اور نہ ہی تفریط۔ اصطلاحات تھوڑی مشکل ہیں لیکن میرا ساتھ دیں تاکہ میں محسوس کروں کہ گفتگو سمجھ آ رہی ہے۔ نہ افراط اور نہ ہی، افراط کہتے ہیں حد سے گزر جانا، تفریط کہتے ہیں حد سے اتر جانا، یعنی جو حد قائم ہے اس سے پیچھے رہنا، اس سے اتر جانا۔ اور افراط کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا ہے۔ نہ اللہ کو افراط پسند ہے نہ تفریط پسند ہے۔ یہ جو بین بین ہے نا، یہ جو درس اعتدال ہے، میانہ روی ہر معاملے میں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اب آج کے لیکچر میں ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن کی نظر میں درس اعتدال کیا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن کی نظر میں درس اعتدال کیا ہے۔ بس اللہ کرے کہ آج کی گفتگو سمجھ آ جائے اور ہم اس گفتگو کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دیں تاکہ ہم صحیح رسول کے تابع دار ہو جائیں۔ جب آپ افراط کا شکار ہوں گے، آپ نے نبی رحمت کی اتباع نہیں کی۔ اگر آپ تفریط کا شکار ہوئے، آپ نے اپنے رسول کی اتباع نہیں کی۔ بین بین رہیں گے، میانہ روی پہ رہیں گے تو پھر آپ صحیح متبعی ہیں، آپ اتباع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض ہوئے تھے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، میں ذمہ داری سے ترجمہ کرنے لگا ہوں، روزے تم پہ فرض اس لیے کیے تاکہ تم معتدل ہو جاؤ۔ آج میں نے تقوی کا معنی کیا ہے کہ تم اعتدال پہ آ جاؤ۔ کیا آج کہاں پہ آ جاؤ؟ تمہاری طبیعت معتدل چاہیے، تم ہمیں معتدل چاہیے، تمہاری طبیعت میں میانہ روی چاہیے، نہ حد سے بڑھو نہ حد سے اترو۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ نہ حد سے بڑھو نہ حد سے۔ میرے دوستوں کا چہرہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرے دوستوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آج ہم نے قرآن سے کیا سیکھنا ہے۔ آپ کے چہروں سے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ موضوع کو سمجھ گئے ہیں۔ آج ہم نے قرآن سے درس اعتدال سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنا ہے؟ درس اعتدال۔ اللہ نہیں چاہتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہم نے تم پہ حج بھی اس لیے فرض کیا دوران حج کسی کو دھکا نہیں دینا، حجر اسود کے پاس آ کے ایک دوسرے کو دھکے نہیں دینا، صبر کرنا ہے، پتہ چلے امت اعتدال پہ ہے، امت یعنی مقصدیت روزہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندے معتدل ہو جائیں۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں آپ کا قصور نہیں ہے، اس وقت سوشل میڈیا کی جو فضا ہے شدت پسندی والی ہے، اور پہلا سٹیپ اہل علم نے اٹھایا ہے۔ میں سب کا خادم ہوں، نوکر ہوں، لیکن بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ منہج جو خواجہ معین الدین والا تھا، اور بھائی اپنے تو اپنے رہے، ہندو بھی کہتے ہیں یہی، تو یہ اعتدال ہے۔ جب انہیں قریب بلاؤ گے تو ہی کلمہ پڑھیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبوی منہج نہیں نظر آ رہا۔ مقصدیت روزہ درس اعتدال، مقصدیت حج درس اعتدال، نماز درس اعتدال۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ امت افراط و تفریط سے بچے۔ اب آئیے یہ امت کیا تھی، اس وقت کس پوزیشن پہ ہے؟ سورہ بقرہ کی ایک آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پہ افراط و تفریط سے اجتناب اور اعتدال کا درس دیا گیا ہے۔ میں کچھ آیات پڑھوں گا تبرکن، تو اسی دوران ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا، پھر ہم نماز کی طرف آ جائیں گے۔ سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ 141 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ وسطا معتدل امت، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسط کہتے ہیں اعتدال کو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو ویسے اعتدال والے بنائے ہیں۔ اچھا ایک منٹ رکیے گا، یہ 141 نمبر آیت ہے جو فقیر نے تلاوت کی ہے، ذرا 140 نمبر آیت دیکھیے گا، پچھلی آیت۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ المشرق والمغرب، اے حبیب فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے صراط مستقیم پہ رکھے۔
یہ آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے اگلی آیت شروع ہوتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اب پچھلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اگلی آیت میں فرما رہا ہے ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اب دونوں آیتوں کا ربط یہ بتا رہا ہے کہ وہی امت ہدایت پہ ہے جو اعتدال پہ ہے، وہی امت ہدایت پہ ہے جو اعتدال پہ ہے۔ اب آپ نے سنا کہ اعتدال کتنا ضروری ہے ہر کام میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت پہ وہ امت ہے جو اعتدال پہ ہے، ہدایت پہ وہ امت ہے، صراط مستقیم پہ وہ امت ہے۔ یہ اگلا جملہ آپ سے سننا ہے میں نے، صراط مستقیم پہ وہ امت ہے، ہدایت پہ وہ امت ہے جو اعتدال۔ اچھا اب رکیے گا، میں ذرا اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اچھے مفسر ہوئے ہیں، اکابر علماء میں ان کا نام ہے۔ ان کی تفسیر فقہی تفسیر ہے، میتھڈالوجی کے اعتبار سے، سٹریٹجی کے اعتبار سے ہر تفسیر دوسری تفسیر سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا پیر کرم شاہ صاحب کی جو تفسیر ہے یہ ادبی تفسیر ہے، امام قرطبی کی جو تفسیر ہے یہ فقہی تفسیر ہے، مولانا مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے یہ سائنسی تفسیر ہے، کشاف تفسیر کشاف یہ لغوی اعتبار سے کی گئی ہے، تفسیر تشتری یہ تصوف کے اعتبار سے کی گئی ہے، تفسیر مظہری صوفیانہ تفسیر ہے، روح المعانی علمی اور منطقی اور کلامی تفسیر ہے۔ بھئی آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو سارے مفسر ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور میں ایک عرض کروں بڑے دکھے دل کے ساتھ، آج کل کے جو مبلغین ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ تفسیریں کیوں بیان کرتے ہیں، آپ ہمیں ہر بات سیاہ ستہ سے بتائیں۔ میں حیران ہوں کہ سارا علم سیاہ ستہ میں ہے، اس کے علاوہ علم ہے ہی نہیں، سارا دین انہی 6 کتابوں میں ہے، اس کے علاوہ دین ہے ہی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی علم دشمنی ہے کہ ہم ایک بہت بڑے علمی مسودہ جو تفسیر پہ مبنی ہے اسے پس پشت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی علم دشمنی ہے۔ یہ میرا پیغام پہنچے گا میرے دوستوں تک اور اسے محسوس کیا جائے گا کہ فقیر عرض کیا کر رہا ہے۔ تو امام قرطبی نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے، امت وسط سے مراد ہے درمیانی، وہ جو درس اعتدال ہے۔ امت وسط سے مراد یہ ہے جیسے اللہ نے کعبے کو ساری زمین کے درمیان میں رکھا ہے نا، اللہ کا جو گھر ہے نا کعبہ، یہ دس از ٹوٹلی سینٹر آف ہول ارتھ، یہ ساری زمین کا بالکل درمیان ہے۔ کعبہ کے اس طرف بھی اتنا ہے، 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 ہر طرف برابر برابر، نہ افراط، جی میرے بیٹے بچے بولیں گے میرے دوست، نہ افراط اور نہ تفریط۔ امام قرطبی نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے، آپ فرماتے ہیں امت وسط سے مراد ہے جیسے کعبہ زمین کے بالکل درمیان میں ہے نا۔ اب میں اس پہ ایک آیت پڑھوں گا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ کعبہ وسط میں ہے نا، عالمین کی ہدایت کرتا ہے، تم امت وسط ہو۔ میرے دوستوں کو پیغام پہنچ رہا ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کعبہ وسط میں ہے، عالمین کی ہدایت کرتا ہے، تم سب امت وسط ہو، تیری ذمہ داری ہے گمراہی نہیں پھیلانی، ہدایت پھیلانی ہے۔ اللہ اکبر۔
اچھا جی بسم اللہ. اچھا جی سنیے گا, کعبہ ہدایت کرتا ہے. کعبہ, مجھے ایک بات کا جواب دیں, کعبہ کس چیز سے بنا؟ پتھروں سے, پتھر اور مٹی اور گارا. مجھے ایک بات کا جواب دیں, کیا پتھر ہدایت کیا کرتے ہیں؟ پتھر ہدایت نہیں کرتے. یہ پتھر, یہ لکڑی, یہ دیواریں, یہ دیکھیں یہ مسجد ہے, یہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں, مٹی ہے, سیمٹ ہے, گارا ہے, یہ تو نہیں نا ہدایت کریں گے. یہ لکڑی ہے بھئی, یہ تو ہدایت نہیں نہ کرے گی. یہ لکڑی ہے, یہ بھی ہدایت نہیں کرے گی. اللہ فرماتا ہے کعبہ بندوں کی ہدایت کرتا ہے. مولا لکڑیاں پتھر تو ہدایت نہیں کرتے, یہ دیواریں تو ہدایت نہیں کرتی. انہوں نے ہدایت تھوڑی کرنی ہے. ہدایت کے لیے کوئی آ کے بیٹھے نا, یہ پتھر ہدایت نہیں کرتے. اور فرمایا یہی بات تو تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں, ہم نے کعبے کو ہدایت والا اس لیے کہا, پتھر نہ دیکھ, اس میں آنے والے کو دیکھ. یہ پتھر ہدایت نہیں کریں گے, اس کو بنانے والا دیکھ, اس کو بسانے والا دیکھ, اس میں آنے والا دیکھ. میرے دوست ابھی تک سو رہے ہیں, میں کوئی باتیں کر رہا ہوں, اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں کسی بھی مینجمنٹ کی کامیابی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اس آرگنائزیشن کو بنانے والا, اس آرگنائزیشن کو بسانے والا, اس میں آنے والا. میرے دوستوں کو قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ آرگنائزیشن کو بنانے والا, یہ دیکھیں یہ ایک ادارہ ہے, بڑے شاہ جی حضور رحمہ اللہ اسے بنا گئے. اب وہ بنا گئے, یہ تھوڑی ہدایت کرے گا, اس میں کوئی تو آنے والا ہوگا, اسے کوئی تو بسانے والا ہوگا. اللہ فرماتا ہے کعبہ بندوں کی ہدایت کرتا ہے. مولا ہم نے اصول پڑھا, جب تک 3 چیزیں نہ ہو ہدایت نہیں ہوگی. بنانے والا, بسانے والا, اس میں آنے والا. اللہ فرمایا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کی بنیادیں رکھنے والا آدم ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اس کی دیواریں اٹھانے والے ابراہیم ہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, آواز دینے والے خلیل ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اسے بسانے والے محمد ہیں اور آیا علی ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. دیکھیں کعبہ ہدایت اس کی کرتا ہے جس نے ہادیوں کو تسلیم کیا. بھائی آپ سمجھے نہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. کعبہ بھی اسی کی ہدایت کرے گا جس نے ہادی کو تسلیم کیا. کعبے کو بسانے والے, کعبے کو بنانے والے محمد اور اس کی آل ہے. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. میں گزارش تو یہ کر رہا تھا کہ اس امت کو امت وسط بنایا ہے, اعتدال والی امت. میں ایک حدیث پڑھ کے پھر اپنی گفتگو کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں. نبی رحمت فرما رہے ہیں خیر الامور اوسطا. آپ فرماتے ہیں بہترین عمل ہے اعتدال, بہترین عمل ہے اعتدال. مولا علی کا ایک فرمان پڑھیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ اعتدال والی جماعت کو پکڑو. کوئی پیغام ہے اگر سمجھ آئی ہے. آپ کو اس وقت ہر دوسری جماعت شدت پسند نظر آئے گی. کوئی کسی کو, اچھا اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, کوئی ماننے والا ہی نہیں رہا, سارے منوانے پہ وہ کر رہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ معتدل جماعت کو پکڑو, تلاش کرو کوئی ایسی جماعت
جو اعتدال والی ہو. شدت والی جماعت سے دور رہو. جہاں پہ تمہیں شدت نظر آئے دور ہو جاؤ. بڑے تکلیف سے میں عرض کروں گا، اس وقت منہج شدت والا ہے. ہر دوسری جماعت شدت پسند ہو چکی ہے اور اعتدال والا درس نہیں مل رہا. کوئی کسی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا اختلاف پہلے لوگوں میں نہیں رہا؟ میرے ساتھ بولیں، کیا نہیں رہا؟ آپ ائمہ فقہا کی طرف چلے جائیں. کیا امام ابو حنیفہ صاحب کے ساتھ ان کے اپنے ہی شاگرد جو ہوتے تھے وہ اختلاف نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. امام ابو یوسف کو دیکھو، امام محمد کو دیکھو، بھائی صاحبین کو دیکھو، طرفین کو دیکھو. کبھی کبھی امام صاحب اور امام یوسف کسی بات پہ متفق ہوتے تھے، امام محمد اختلاف کرتے تھے. اچھا یار، مجھے امام محمد سے ایک بات یاد آئی. رکنا یہ جو امام محمد تھے نا، یہ بہت حسین تھے، خوبصورت بہت تھے، بہت ہی حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، اور یہ فقہ کے امام تھے. میں نے پڑھا، میں نے خود اسے پڑھا ہے. غالباً شیخ محدث کی کتاب ہے رحمہ اللہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، غالباً بالکل انہی کی کتاب سے میں نے یہ جملہ پڑھا تھا کہ امام محمد ایک دن بازار سے گزر رہے تھے نا، تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دینے والوں نے کہا یہ امام محمد فقہ کے امام ہے. اس نے کہا یار یہ تمہارے چھوٹے محمد اتنے خوبصورت ہیں، بڑا کیسا ہوگا؟ تو بڑے حسین تھے. امام محمد کا حسن سب جانتے ہیں، علماء بہترین جانتے ہیں، بڑے حسین تھے. اچھا، امام تھے فقہ کے، امام تھے فقہ کے، آپ فقہ لکھتے تھے. ایک دن خیال آیا سیرت لکھنی شروع کر دی. امام ہے فقہ کے، لکھنی شروع کر دی سیرت. جو اس وقت کے سیرت نگار تھے نا، انہوں نے اختلاف کیا امام صاحب کے ساتھ کہ بھئی آپ فقہ کے امام ہیں، آپ فقہ لکھیں، سیرت کیوں لکھتے ہیں؟ ہم لکھ رہے ہیں نا. امام تیرے انداز پہ قربان جاؤں. امام محمد نے پتہ کیا کیا میرے بیٹا؟ امام محمد نے اپنی ساری سیرت کی لکھی ہوئی کتابیں ایک سواری کے اوپر رکھ کے نا اس بندے کی طرف بھیج دی جس نے اختلاف کیا. کہا یہ لو، یہ میں نے ساری سیرت لکھی ہے، آپ اسے پڑھو، اگر کوئی نقص ہے تو مجھے حکم کرو. اس بندے نے بیٹھ کے امام صاحب کی لکھی ہوئی سیرت پڑھی. جب اس نے امام صاحب کی لکھی ہوئی سیرت پڑھی نا، یہ خط لکھے بغیر رہ نہ سکا. اس نے کہا امام صاحب آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا، ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہی سیرت کے ماہر ہیں، آپ فقہ کے ماہر ہیں، لیکن آپ کی کتابیں دیکھ کے سمجھ آ گئی آپ جتنے فقہ کے ماہر ہیں اتنے ہی سیرت کے بھی ماہر ہیں. یہ ہے انداز اختلاف، یہ طریقہ ہے علمی اختلاف کا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی کے دلائل پہ اسے انگشت تان اٹھا کے لام تان شروع کر دیں؟ یہ کون سا انداز ہے؟ کوئی عالم ایسا عالم نہیں ہوگا اگر کسی کے معیار علم پہ شک کرے اور کسی کی تحقیق پہ شک کرے. آپ اپنی تحقیق پیش کرو. بھائی اگر آپ کو اختلاف ہے تو ویسا معیار علم لے کے آؤ. بھائی حضرت امام صاحب، بڑے امام صاحب، امام ابو حنیفہ، اس وقت 80% امت امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ ہے. بڑے امام صاحب ہیں. جی زیادہ ہی ہوں گے لیکن ایک مقدار کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. حضرت امام صاحب فقہ کے بہت بڑے امام تھے. جب لوگوں نے آپ کی فقہ پہ اعتراض کیا نا، آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا. آپ فرماتے ہیں دیکھو بھائی، میں قرآن و سنت سے محنت کر کے دلائل لے کے آیا ہوں. یہ جو کتاب، جس کتاب سے یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ معرفت الفقہ و تصوف، شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب کی کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں امام صاحب نے لکھا دیکھو میری فقہ جو ہے یہ ساری قرآن و سنت پہ مبنی ہے. میں نے قرآن و سنت پہ محنت کر کے فقہ تمہارے سامنے رکھی ہے. اگر تم بھی ایسی محنت کر سکتے ہو تو لے کے آؤ، ہم ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی یہ ہے طریقہ، یہ ہے شدت غلط، تعصب غلط.
یہ نفرتیں اور قدورتیں غلط، اور بزرگوں کو خلاف جوانوں کو بھڑکانا غلط، بابوں پہ انگشتے تان اٹھانا غلط۔ ہمارے بابے اپنے وقت کے فقیہ تھے، مفسر تھے، محدث تھے، استاد تھے، شیخ تھے، کالا کالا رسول اللہ کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ منہج غلط ہے، آپ نے پڑھا نہیں انہیں اصل میں، دیکھا نہیں اسے اصل میں، انہیں اصل میں آپ انہیں پڑھے تو سمجھ آئے نا فرید کیا ہے، آپ پڑھو تو سمجھ آئے نا نظام الدین کیا ہے، آپ پڑھو تو سمجھ آئے نا معین الدین کیا ہے، آپ پڑھو تو سمجھ آئے نا جلال الدین کیا ہے۔ اب ذرا نام سنتے آنا، معین الدین، محی الدین، فرید الدین، نظام الدین، جلال الدین، جمال الدین، اے دین تے لبیا ہی بابیاں کولو ہیں۔ یہ تو بابے دین کے علمبردار تھے۔ اب مجھے آپ جواب دیں گے، آج کا اگر کوئی نام نہاد مبلغ ہمیں بابوں کے خلاف کرے، یہ شدت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ اعتدال ہے؟ جواب دو مجھے، کیا یہ اعتدال ہے؟ یہ اعتدال نہیں ہے، یہ شدت ہے۔ تو ابھی آپ قرآن پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پہ اعتدال نہیں وہاں پہ ہدایت نہیں۔ میں امید کروں میرے دوستوں کو قرآن سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بعض اوقات حق بیانی کرنے میں ایسی نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ بندے ڈی ٹریک ہو جائیں۔ اگر حق بیانی بیان کرتے ہوئے نرم لہجہ ہوا تو پھر بھی معاملات غلط ہو جائیں گے۔ ہاں بعض اوقات اتنی شدت سے بیان کر دینا کہ امت شدت کی طرف چلی جائے تو پھر لڑائی والا بازار گرم ہوگا۔ دونوں ہی غلط، ایک پہلو میں افراط ہے اور ایک پہلو میں نہ اللہ کو افراط پسند ہے اور نہ ہی اللہ کو تفرید پسند ہے۔ اللہ کو پسند ہے اعتدال۔ میں کچھ وقت اور پڑھ لوں، بس یہ ایک پیغام تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ میرے سامنے آئی ہے، 20 نمبر سورہ ہے، 25 نمبر آیت ہے۔ جو بہت کھاتے پیتے ہیں وہ اگلے جمعے نہ آئیے گا۔ کیونکہ اگلے جمعے کا جو ٹاپک میں سوچ رہا ہوں وہ کھانے پینے کے بارے میں اعتدال ہے۔ اللہ اکبر۔ لجی سورہ طٰہٰ، درس اعتدال، معتدل۔ بیٹھیں بیٹا بیٹھیں، گفتگو نہ کریں، بیٹھیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالا، ذرا غور سے سنیے گا، یہ آیت آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے لیکن اب اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیے گا اس آیت میں ہمیں اعتدال والا درس ملے گا، غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے قالا ربی اشرح لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا نا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، سرکش ہو چکا ہے۔ جب کہا نا جائیے فرعون کی طرف، پھر حضرت موسیٰ نے ایک عرض کی، بیٹا گفتگو نہ کریں، خاموش بیٹھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، آپ فرماتے ہیں قالا ربی شرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ ہاں جی، جو خود کہے میرا سینہ کھول دے وہ موسیٰ ہے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، بس ایویں ذہن میں آیت آ گئی، جو خود کہے میرا سینہ کھول دے اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک، جس کا سینہ اللہ کھول کے بھیجے اسے محمد کہتے ہیں۔ میرے دوست صاحب ذوق ہیں۔ اچھا چلیں، حضرت موسیٰ نے عرض کی قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میں جا تو رہا ہوں پر ایک مہربانی کر، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور یہ جو میں پیغام دوں گا نا
واحلل عقدۃ من لسانی، یہ میری زبان کی گیرا کھول دے، اور ایک مہربانی کر وَيَفْقَهُ قَوْلِي، میں جا کے بات کروں، میری بات کی سمجھ آنی چاہیے۔ بات کو سمجھانا مقصود ہے، منوانا مقصود نہیں۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، موسیٰ جیسا نبی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ مہربانی کر، میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور کیا، حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، مارنے پہ آئے تو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، جلال والا پیغمبر ہے۔ جب بات تبلیغ کی آئی نا تو فرمایا میں بات کروں، میری بات کی انہیں سمجھ آئے، انہیں سمجھا سکوں۔ آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، موسیٰ جیسا جلالی پیغمبر بھی تبلیغ کرتے ہوئے درس اعتدال اختیار کر رہا ہے، اعتدال پہ ہے، معتدل ہے، شدت پہ نہیں۔ میں پیغام پہنچاؤں گا، انہیں میرے پیغام کی سمجھ آئے، مہربانی کر میں انہیں سمجھا سکوں۔ میرے صاحبوں نے غور نہیں کیا، تبلیغ کرتے ہوئے سمجھایا کرے، منوایا نہ کرے۔ نہیں، آپ سمجھے میں کیا بات کر رہا ہوں، ہم بھی ایک جن تھے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ میرے دوستوں تک پیغام ویسے پہنچ گیا جو میں عرض کر رہا ہوں، میرے دوست بڑے باشعور ہیں، سبحان اللہ کا جلدی۔ تو میرے بچوں، یہ درس اعتدال ہے، یہ شدت والا رویہ ہے۔ یہ شدت نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے بات کرنی ہے سوشل میڈیا پہ کرے، ہم نہیں ملنا چاہتے، یہ شدت نہیں تو اور کیا ہے؟ شدت والا رویہ ہے، یہ کوئی انداز تبلیغ نہیں ہے، یہ گمراہ والا انداز ہے۔ لوگ اسی لیے گمراہ ہوئے ہیں، اسی لیے لوگ فرید کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن نہیں چھوڑیں گے۔ آپ زور لگاؤ بابوں سے بھگانے کا، ہم زور لگا رہے ہیں بابوں کو منوانے کا۔ ہم پیغام دے رہے ہیں، لوگ نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ جیسا نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ میری بات کی انہیں سمجھ آئے۔ اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں نتیجتاً، اچھا یہ بھی نہیں کہ آپ سمجھائیں نہ، آپ سمجھائیں، کیونکہ بات کو نہ سمجھانا تفریط ہے، بات کو منوانا افراط ہے۔ بھائی پھر سنیے گا، بات نہ سمجھانا تفریط ہے، شاباش، اور بات کو منوانا افراط ہے، آسن انداز سے بات کو پہنچانا اعتدال ہے۔ آسن انداز سے بات کو، جو میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، ٹھہرو، موسیٰ تو موسیٰ رہے، اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، 2 نمبر سورہ ہے، اللہ فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، اے آمینہ کا لال، آپ پہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، آپ صرف بات پہنچائیں، ہدایت اسے ملے گی جسے ہم چاہیں گے۔ درس اعتدال، نبی کی زندگی میں درس اعتدال، موسیٰ کی زندگی میں تبلیغ کرتے ہوئے درس اعتدال۔ اچھا ٹھہرو، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی لڑنا نہیں، منوانا نہیں، بلغ پہنچائیں، بلغ آپ پہنچائیں، آپ کا کام ہے پہنچانا، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی پرواہ نہ کرے، پہنچائیں۔ آپ کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا، کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں، صاحب قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب آپ اعتدال والا رویہ اپنائیں گے، اللہ حفاظت کرے گا۔ میں امید کروں میرے دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ تبلیغ میں اعتدال والا رویہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اپنے مذہب کو اختیار کرو، دوسروں کے مذہب کو برداشت کرو۔ یہ ہے اعتدال،
یہ ساری تقریر کا نتیجہ جملہ ہے. آپ اپنے مذہب کو اختیار کرو, دوسرے کے مذہب کو برداشت کرو, ہاں دلائل پیش کرو. اچھا میری بات سنیں, تورات اللہ کی کتاب, زبور اللہ کی کتاب, کتنی کتابیں ہیں؟ کون کون سی؟ تورات, زبور, انجیل. کن پہ آئی؟ کس نے بھیجی؟ تو آج سلامت ہیں؟ جواب دیں. کیا جیسے آئی ویسے ہی ہیں؟ ان میں ترمیم ہوئی ہے؟ یار اگر اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہو, آئے نبی کی طرف, بندے اگر اسے بدل دے, نبی کا کیا قصور ہے؟ کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے بھائی. اللہ کا بھیجا ہوا کلام آئے نبی کی طرف, بندے اسے بدل دے, نبی کا قصور. اولیاء اگر کوئی تعلیمات دے گئے ہیں, اگر بندے بدل دے, اولیاء کا کیا؟ آپ نے اولیاء کو پڑھا ہی نہیں دھیان سے. اگر آپ اولیاء کو پڑھو تو تمہیں سمجھ آئے داتا حضور شے کیا ہے, غوث اعظم شے کیا ہے, بابا فرید شے کیا ہے. تے جڑے انہاں نوں منن نا, او بڑی وڈی شے ہو جاندے نے. بولو تے صحیح نا. اوے جڑا فرید نوں من جائے او چھوٹی شے نہیں رہندا. بولو تے صحیح نا. او جڑا بابیاں نوں من جائے چھوٹی شے او نہیں رہندا. اور جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو. میں تو پڑھا کرتا ہوں. یہ دیکھو یہاں پہ ایک بابا ہے حضرت سلیمان کا, بس یہ ضمن میں بات آ گئی اس لیے فوراً آ گئی. یہ میں اس پہ بات آپ سے کر چکا ہوں لیکن میں دوبارہ کر دیتا ہوں. یہ سورہ نمل ہے, 27 نمبر سورہ ہے. سلیمان پیغمبر نے جب حکم کیا تھا نا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے, 39 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کالا افریت من الجن, ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھے, میں تخت لے آؤں گا. فرمایا بیٹھ جا, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. ہونے ایک بہت بڑی شے کھڑی ہوئی, چھوٹی شے نہیں, ایک بہت بڑی شے کھڑی ہوئی. بھائی ظاہری بات ہے جو اس سے پہلے لائے گا وہ چھوٹی شے تو نہیں نا. بھائی بولو بھی نا, جو اس سے پہلے لے کے آئے پھر وہ چھوٹی تو نہیں نا, وہ جن سے تو بڑی ہے نا. اچھا ایک بات کی ویسے سمجھ آ گئی, جہاں پہ جنوں کی طاقتیں ختم ہو جائیں بابوں کی شروع ہوتی ہیں. پھر وہ آصف بن برخیا کوئی چھوٹی شے تو نہیں. نہیں بندے چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے جواب دو نا. پھر وہ چھوٹی شے تو نہیں, جن سے بڑی شے ہے نا. اس بہت بڑی شے نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس باب آصف نے کہا میں چھوٹی شے نہیں. آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں, آپ کی بند آنکھیں بعد میں کھلے گی, یہ بابا تخت پہلے لائے گا. تو پھر تخت آیا تھا, ابھی بھی بندے چپ ہے, نہیں آیا. تو پھر مان جاؤ نا, بابے بہت بڑی شے ہے, چھوٹی شے نہیں, بہت بڑی شے ہے. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں, اگر پچھلے نبیوں کے بابے اتنی بڑی شے ہیں, نہیں کیسے میں اگلا جملہ عرض کروں گا. اگر پچھلے نبیوں کے بابے اتنی بڑی شے ہے تو پھر مصطفیٰ کے بابے اس سے بھی بڑی شے ہے. مجھے پھر کہنے دو, تو کوئی شے نہیں, بابے بڑی شے نے. اور جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا. تو کوئی شے نہیں, اور جیتے رہے, تو کوئی شے نہیں. اچھی بولو یار, تو کوئی شے نہیں. چلیں, اعتدال سے یہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں. تو جہاں پہ اعتدال نہیں وہاں پہ ہدایت نہیں. یہ آپ نے قرآن سے پڑھ لیا. جہاں پہ اعتدال ہوگی وہاں پہ ہدایت ہوگی. بہترین امت وہ ہے جو اعتدال پہ ہے. ہر طرف شدت پسندی نظر آ رہی ہے, اور جہاں جہاں پہ شدت پسندی ہے اللہ فرماتا ہے دور ہو جاؤ. فرمانے مولا علی بھی آپ نے سنا, جہاں پہ شدت نظر آ جائے وہاں سے دور ہو جائے. جہاں پہ معتدل فضا نظر آئے وہاں پہ قدم جما لو. خدا کی قسم, بر صغیر میں معتدل فضا جس نے پیدا کی
اسے معین الدین کہتے ہیں۔ میرے بچے اگر جا کے تھوڑی سی ریسرچ کریں، جوان بچے تھوڑی سی ریسرچ، تھوڑا دیکھا کریں ان چیزوں کو، صرف سنا نہ کرو، دیکھا کرو، تھوڑی سی ریسرچ جا کے کرو، مجددین کی لسٹ نکالو۔ مجدد اسے کہتے ہیں جو دین میں ہر پیدا شدہ بگاڑ کو دور کرے۔ دین میں مجدد کی تعریف یہ ہے جو دین میں تجدید کرے، شاباش، ہر طرح کے بگاڑ کو، ذرا آسان تعریف کرو نا، ذرا سارے کرو نا جی، مجدد کون ہوتا ہے؟ جو ہر طرح کے بگاڑ کو، یعنی جیڑی شے بگڑ گئی ہے انہوں ٹھیک کرے، جیڑی شے بگڑ گئی ہے۔ مجدد کی اسائنمنٹ ہی یہ ہے کہ دین میں جو شے بگڑی ہوئی ہو اسے درست کرے۔ اے میرا سجاحت قرآن تیجے 8ویں اور 7ویں صدی کے مجدد کو معین الدین کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب 8ویں اور 7ویں صدی کے مجدد تھے۔ میرا پھر دایاں ہاتھ قرآن، جاؤ پڑھو، کتابیں پڑھو جا کو، میری بات نہیں کتابوں کی ہے، کہنے کو کتابی، کتابیں پڑھی نہیں، صرف کہنے کو کتابی ہے، پڑھی پوری کوئی نہیں۔ جاؤ پڑھو جا کے کتابیں۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی کے مجدد کو فرید الدین کہتے ہیں۔ تھوڑا نیچے آ جاؤ، 3ری اور 4تھی صدی کے مجدد کو نظام الدین کہتے ہیں۔ میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں، اوپر نہیں، نیچے آ رہے ہیں۔ یہ 3ری 4تھی سے مراد تھوڑا نیچے آ جائیں۔ تو یہ مجدد ہیں، ہمارے بابے اپنے وقت کے مجدد ہوا کرتے تھے، دین میں ہر طرح کے بگاڑ کو ختم کیا کرتے تھے۔ تو مہربانی کریں، دین بزرگوں سے سیکھیں، اہل اللہ سے سیکھیں، اہل علم سے سیکھیں، اور یہی ہیں جنہیں قرآن میں اہل ذکر کہا گیا ہے۔